رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے تک پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا۔ یہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ مغفرت کے معنی ہے بخشش۔ گویا اس عشرے میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین موقع ہم سب کو ملا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ لیکن بہترین ہے وہ لوگ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمسار ہو، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اپنے رب سے بخشش مانگیں، اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو رب کو بھی مہربان پائیں گے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت ان پر عام کر دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الشعراء میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم سب لوگوں کے اعمال کا اسے علم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جہاں بھی ہم کرتے ہیں، سب کے سامنے کریں یا چھپ کر کریں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی جگہ ایسی بھی نہیں جہاں ہم ان گناہوں سمیت اللہ رب العزت سے چھپ جائیں، اس کی پکڑ سے بچ جائیں۔ سب سے بہترین طریقہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے میرے حضور توبہ کر لو، غلطی کو چھوڑ دو، پلٹ آؤ۔ یہی راستہ انسان کے فائدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے، ویدخلکم جنات، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو گویا غلطی کرنے کے بعد کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی اور اسے جنت کے باغوں کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ اور رمضان یہ تو ہے ہی سراسر اپنے گناہوں کی معافی کا موقع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا موقع پا کر بھی پھر گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص محروم ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، تم لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔
خطبہ دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے جو کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، یعنی کہ ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، وہ شخص تباہ ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا، وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ یا پھر دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی معافی کا بہترین موقع ہے۔ اگر کوئی شخص ان موقع کو گنوا دیتا ہے تو وہ شخص سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے۔ عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بات انسان کے فائدے میں ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو اور اسے گناہ کا احساس ہو تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ دن ہو یا رات، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت موسیٰ اشری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ گویا بندوں کی توبہ دن میں بھی قبول ہوتی ہے اور رات میں بھی قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے، کیونکہ قیامت کے آنے پر توبہ قبول نہ ہوگی۔ جب انسان کے سامنے اپنے اعمال آ جائیں گے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لے گا، اس وقت پلٹنا کچھ معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس وقت ہر شخص اپنے گناہوں کو دیکھ کر نادم ہوگا ہی، لیکن وقت تو صرف حسرت و یاس کا وقت ہوگا، ندامت کا وقت ہوگا، توبہ کا وقت نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ترجمہ، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی سانس نہیں نکلتی۔ توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ پر اصرار کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانے، تو ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود دن میں کئی بار توبہ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا تو پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار گنتے تھے۔ ایک مجلس میں آپ 100 بار کہتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ توبہ نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کے لیے مفید ہے،
بلکہ انسان کی دنیا کے لیے بھی سکون کا سبب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، کوئی زیادتی کا کام ہو جاتا ہے، تو انسان جب اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ مطمئن زندگی بسر کر سکے، پرسکون رہ سکے۔ بھلا اپنے محسن کو ناراض کر کے بھی کوئی شخص خوش ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ گناہ سے دل پہ سیاہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کرے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ استغفار دلوں کا زنگ ڈھو ڈالتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے تانبے پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ چمکتے دل کے لیے، پرسکون دل کے لیے، ڈپریشن کے علاج کے لیے، غموں کے بوجھ سے نجات کے لیے بہترین نسخہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس بوجھ کو لیے رہتے ہیں تو یہ دونوں طرح سے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، کیونکہ وہ شخص اپنے گناہوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اور ایسے لمحات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں جب اس کو گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اس کی دل میں اپنی زیادتیوں اور کوتاہیوں پر ایک تڑپ ہوتی ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں۔ یہی تو اس کی رحمت سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، تم یوں کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی ورحمتک ارجع من عملی۔ یا اللہ، میرے گناہ کے مقابلے میں تیری مغفرت وسیع ہے، اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔ اس نے یہ دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دہراؤ۔ اس نے دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کو دہراؤ۔ اس نے دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے، اور خصوصاً ان کلمات کے ساتھ جو اس کو پسند ہے، پھر انسان کی بخشش کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت یا استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔